معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بہت سے لوگوں کو دل سے منظور نہیں تھی، لیکن ان کے اخلاق نے اور ان کے حلم نے لوگوں کو ان کے سامنے جھکا دیا اور دلوں کے اندر ان کی محبت اتر گئی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ کی زمین آپس میں ایک جگہ اکٹھی تھی، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے غلاموں نے، جیسے ہوتا ہے وہ زمین کو ٹھیک کرتے ہوئے کچھ آگے چلے گئے، حضرت عبداللہ کی زمین میں آ گئے، تو عبداللہ بن زبیر عوام الناس میں سے ہیں، عوام الناس میں سے ہیں، اب ویسے خواص ہیں دین کے لحاظ سے، لیکن اس وقت حکومت کے لحاظ تو یزید کو بلوایا کہ یہ خط پڑھو، انہوں نے خط پڑھا کہ اس کا کیا جواب دوں؟ تو یزید نے کہا ایک دستہ فوج کا بھیجو جو اسے زنجیروں میں باندھ کر آپ کے سامنے پیش کرے تاکہ اسے پتہ چلے کہ امیر المومنین سے کیسے گفتگو کی جاتی۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشاءاللہ میں اس سے بہتر جواب دوں گا، تو انہوں نے ان کو خط لکھا۔ عربی زبان کا دستور ہے کہ متکلم اپنا نام، جو کاتب ہوتا ہے اپنا نام پہلے لکھتا ہے اور مکتوب الیہ کا نام بعد میں لکھتا ہے، من طارق جمیل الی محمد عثمان، یہ ہے طریقہ۔ اور جب ادب اور احترام پیش نظر ہو تو پھر اس کو الٹا کر دیا جاتا ہے۔ جب صحابہ اللہ کے نبی کو خط لکھتے تھے تو لکھتے تھے الی رسول اللہ من خالد ابن ولید، الی رسول اللہ من خالد ابن ولید، یوں لکھا کرتے تھے اللہ کے رسول کے نام خالد بن ولید کی طرف سے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لکھا الی ابن حواری رسول اللہ من معاویہ بن ابی سفیان، ان کا نام نہیں لکھا عبداللہ بن زبیر، کیا لکھا؟ حواری رسول کے بیٹے کے نام معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے یہ خط ہے، آپ کا خط ملا، مجھے بہت تکلیف ہوئی آپ کے معاملے کو معلوم کرنے کے بعد، میں نے اس کا ایک ہی حل سوچا ہے کہ اس جگہ پر میری جتنی زمین اور جتنی میری جائیداد اور جتنے میرے غلام ہیں سب آپ کو ہدیہ، اس کے بعد بھی کوئی تکلیف ہو تو مجھے ضرور یاد فرمائیں۔ عبداللہ بن زبیر نے جب خط پڑھا تو کہنے لگے یہی تو تیری صفت ہے جس سے تو سردار بن گیا، یہی تو تیری صفت ہے جس سے تو سردار بن گیا۔ تو میرے عزیزو حلم بھی سیکھو، اخلاق بھی سیکھو۔ احنف بن قیس رضی اللہ عنہ فرمائے، تابعین میں سے بہت بڑے تابعین، فرمایا کرتے تھے ہم نے حلم سیکھا جیسے ایمان سیکھا، ہم نے اخلاق کو سیکھا۔ وہ اپنے حلم میں مشہور تھے، تو اچھے اخلاق پہ جا کر دین مکمل ہو جاتا ہے، جس کی تین بات: درگزر کرنا، معاف کرنا۔ میں نے مولانا سعید خان صاحب کو اگر نہ دیکھا ہوتا تو یہ مضمون میں زندگی بھر نہ سمجھ سکتا۔ مجھے واللہ یہ سارا اس شخص کے ساتھ رہنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اخلاق سیکھنے چاہیے، ورنہ کبھی اپنی کمی یہ محسوس ہی نہیں کی۔ پہلی دفعہ سفر کر کے پتا چلا کہ میں بد اخلاق ہوں اور مجھے اخلاق سیکھنے ہیں۔ 1986 میں پہلا میرا ان کے ساتھ سفر ہوا تھا، تو اس کے بعد مجھے 1971 میں 3 چلے لگے اور 1986 13 برس یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ بد اخلاق۔ اس بندے کو دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ اوہو یہ تو بہت خلا ہے، اپنے آپ کو مکمل سمجھا ہوا تھا۔ اگر وہ شخص کی رفاقت نصیب نہ ہوتی تو یہ مضمون میری سمجھ میں کبھی نہ آتا۔ یہ پڑھنے سے نہیں آتا ہے، یہ بڑا اوکھا مضمون ہے، جب تک کسی کو دیکھو نہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہ صحبت سے آتا ہے، صحبت سے آتا ہے، جس کو شیخ سعدی نے اشارہ کیا، گلے خوشبو در حمام روزے رسیدہ دست محبوب برستم بدستم بدو گفتم کے مشکے یا عبیرے کہ ازبوئے دلے آویز تو مستم مگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم شمال ہم نشین در من اثر کرب وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ یہ کتاب پڑھنے سے نہیں آتا، مجھے کتابیں حفظ تھیں اللہ کے فضل سے، اور تو اب بعد میں بھول گئیں جب میں پڑھانے میں لگا ہی نہیں، میرے نصیب میں پڑھانا نہیں تھا، اللہ نے تبلیغ مقدر کی تھی، مجھے اس پر قناعت ہے اللہ کے فضل سے، تو میں تو کتابوں کا حافظ تھا۔ یہ درسی کتابیں، منطق جیسی فضول چیز مجھے یاد تھی، سوائے کتبی نہ پڑھا نہ سمجھ جاندی، نہ پڑھا نہ سمجھ جاندی، پتہ نہیں ہے کیوں نصاب ہے، ورنہ سلم حفظ، شرح تہذیب حفظ، اس کے نیچے اور پتہ مرقات اور عیسیٰ غوجی، یہ ساری یاد۔ تو کبھی یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ بد اخلاق ہوں۔ اس آدمی کو دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ اخلاق ٹھیک نہیں ہے اور انہیں سیکھنا ہے، اور یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ تو ہمارے دینی حلقوں میں
عبادت ہے، اللہ کا فضل ہے، اخلاق کوئی نہیں ہے، افراد ہیں، مجموعہ کوئی نہیں، افراد تو اللہ کے فضل سے پوری امت میں ہر جگہ رہیں گے ہیں اور آتے رہیں گے، مجموعہ کوئی نہیں۔ تو میں بتائیے تھا، میں نے مولانا سے میری شکایتیں عام طور پہ لگتی رہتی، تو میں اپنی صفائی پیش کرنے لگا تو اس پر مولانا نے کہا اللہ کے بندے اوروں کے الزام بھی اپنے اوپر لے لیتے ہیں، تو اپنی صفائی پیش کرتا ہے، اوروں کے الزام بھی اپنے اوپر لے لیا کر۔ اللہ اکبر۔ تو اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ 317 ہجری کے ایک عالم ہیں، ان کا نام ہے احمد بن مہدی بن رستم۔ رستم سے پتہ چلتا ہے اجمی ہوں گے، عرب نہیں ہوں گے، رستم عرب نہیں نام رکھتے۔ اس کو 317 میں ان کا انتقال ہے، اور ابن کثیر نے ان کو البدایہ والنہایہ میں جگہ دی ہے۔ البدایہ میں جس کو جگہ ملی ہے وہ چھوٹا آدمی نہیں ہوتا، بہت بڑا آدمی ہوتا ہے۔ انہوں نے طلب علم میں 3 لاکھ درہم خرچ کیے، طلب علم 3 لاکھ۔ تو ابن کثیر نے ان کے علم کے فضائل بیان نہیں کیے، جس وجہ سے ان کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے وہ عجب وجہ ہے۔ جس وجہ سے احمد بن مہدی بن رستم البدایہ میں جگہ پا سکا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں، جو انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک لڑکی آئی، یہ بڑھاپے میں ہے، ایک لڑکی آ گئی محلے کی، کہ حضرت میں حاملہ ہوں گناہ سے، میں نے آپ کا نام لے دیا ہے کہ میرا ان سے نکاح ہے، تو میری عزت بچا لو۔ انہوں نے کہا بیٹی تو گھر بیٹھ جا، تیرے اوپر کوئی آنچ نہ آئے گی۔ تو انہوں نے اعلان کر دیا ہمارا فلاں سے نکاح ہے۔ تو بڑھاپے میں کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق اللہ العظیم۔ الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا ابا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اس مبارک مجلس میں طلباء بھی ہیں، طالبات بھی ہیں، علماء بھی ہیں، معلمات بھی ہیں، عوام بھی ہیں۔ چند باتیں ہیں جو میری بھی ضرورت ہیں، آپ کی بھی ضرورت۔ پہلی بات تو طلباء سے متعلق ہے۔ لیس العلم بکثرت الروایات ولکنہ نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ امام مالک کا فرمان ہے، علم روایات کو جاننے کا اور کثرت روایات کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک نور ہے جو اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ یہ نور جب دل میں آتا ہے تو کوئی علامت، کوئی روشنی، صحت جب ہوتی ہے تو کچھ نشانیاں پیدا ہوتی ہیں، جب انسان بیمار ہوتا ہے کچھ نشانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ جو آپ پڑھتے ہیں یہ اندر میں گیا ہے یا نہیں گیا، دماغ میں اٹک گیا یا ایک کان سے دوسرے کان سے پار ہو گیا یا دل میں بھی اترا ہے، تو کوئی علامت، کوئی نشانی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذا دخل النور انفسخ الصدر واتسع۔ جب یہ نور اندر میں آتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے۔
تو ایک شخص نے پوچھا هل لتلك من علامہ، یا رسول اللہ کیا نشانی ہے کہ نور اندر میں آ گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا التجافی عن دار الغرور، پہلی نشانی یہ ہے کہ دنیا سے دل ہٹ جاتا ہے، پہلی علامت دنیا سے دل ہٹتا ہے، دنیا کی دوڑ، دنیا کا طمع اور اس کی حرص یہ دل سے نکل جاتی ہے۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ والانابۃ الی دار الخلود، جنت کا شوق لگ جاتا ہے، ہمیشہ کے گھر کی رغبت پیدا ہو جاتی۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ والاستعداد للموت قبل النزول، مرنے سے پہلے موت کا غم سوار ہو جاتا ہے۔ تو ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اس سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، اگر راستہ صحیح طے ہو رہا ہو وہ نور دل میں جاتا ہے، تین نشانیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ تین نشانیاں آ رہی ہیں، ہماری منزل، ہمارا راستہ صحیح ہے۔ یہ نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی موڑ آ گیا ہے، کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، اس رکاوٹ کا سمجھنا، دور کرنا ضروری ہے، ورنہ ممکن ہے ہم لوگوں کی نظر میں علماء ہوں اور اللہ کی نظر میں جاہل ہوں۔ لوگ ہمیں علامہ کہیں، مفتی کہیں، خطیب کہیں، واعظ کہیں، محدث کہیں، مفسر کہیں، اور اللہ ہمیں نادان، ان پڑھ، جاہل لوگوں میں شمار کر رہا ہو، امکان ہے اس کا۔ تو لہذا یہ دل کی دنیا آباد ہو ایمان اور علم کے نور سے، اس کو بھی دیکھتے رہنا ہے۔ اللہ نے ہمیں تبلیغ کا کام دیا ہے، اس میں جو دھکے کھاتا ہے اللہ اسے یہ روشنی بڑی وافر مقدار میں دیتا ہے۔ مجاہدوں سے گزرے بغیر روشنی پیدا نہیں ہوتی۔ ہماری ترتیب مدارس میں سہولتیں دینے کا مزاج ہے، میں خود دیتا ہوں سہولت، مشقت میں پڑھا، لیکن دیانتداری کی بات ہے مجاہدوں سے گزرے بغیر دل کی شمع فروزہ نہیں ہوتی۔ ہماری زبان کے شاعر ہیں خواجہ غلام فرید، وہ فرماتے ہیں سکھ ریت روش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، تو سمجھ رہے ہو مولی عثمان؟ سکھ ریت روش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرز جلد وقایا یہ دل قرآن کتاب ہے۔ تو یہ اس کی نفی نہیں ہو رہی، وہ تو خود بڑے عالم تھے، وہ کنز قدوری شرع وقایا کی نفی نہیں ہو رہی، اسی پر انحصار و اکتفا کر لو اور اپنے آپ کو سمجھو کہ منزل مل گئی، اس کی نفی ہو رہی کہ اس سے آگے ایک جہان ہے جو اللہ کی محبت اور معرفت پر کھلتا ہے۔ تو ہماری چونکہ پڑھنے پڑھانے کی زبان محبت بھری نہیں ہے، فنی زبان ہے، اصطلاحی زبان ہے، جو مدرسے کی زبان ہے وہ فنی ہے۔ بچہ آتا ہے فعلا فعلا فعلو سے شروع ہو جاتا ہے، اور ادھر کلو آبا کلو باجا ادھر سے شروع ہو جاتا ہے، ادھر کل فاعل مرفوع کل منصوب مفعول، یہ سب اصطلاحی زبان ہے۔ فیہ ثلاث شروط، فیہ خمسہ شروط، فیہ اربع شروط۔ تو یہ پہلے سال سے 8ویں سال تک یہ جتنا کچھ بولا گیا اور سنا گیا پھر تکرار ہوا، یہ سب فنی ہے اور اصطلاحی ہے، اس میں مزاج عشق شامل نہیں، اس میں محبت کی زبان شامل نہیں۔ یہ سب کچھ دماغ کو جلا بخشتا ہے، دماغ کو تیز کرتا ہے، دل کو سست کرتا ہے، اور دل ہی جسم پر حکمران ہے۔ ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ تو دل پر دماغ کی، جسم پر دماغ حاکم نہیں، جسم پر دل حاکم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ
دل کو مخاطب کرتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ولهم قلوب لا يفقهون بها. تو دل مخاطب ہے قرآن کا. تو ہمارے مدارس میں جو زبان استعمال ہوتی ہے وہ فنی اور اصطلاحی زبان، وہ دل کو پانی نہیں پہنچاتی. تو دماغ تیز ہو جاتا ہے، طبیعت مناظرانہ بن جاتی ہے، اور دل کا سوز و گداز وہ رخصت ہو جاتا ہے. میں جب رائمنڈ پڑھتا تھا تو مولانا احمد لاٹ صاحب بیان کے لیے تشریف لائے. ہمارے 40 کے قریب لڑکے تھے. پرانا مشورے کا کمرہ، ہم اس میں کھلے بیٹھے ہوتے تھے. تو ایسے کرسی پر بیٹھے اور بیٹھتے ہی کہا سمجھ میں نہیں آتا تم میں کیا بیان کروں، نہ تم پہ جنت کا اثر ہوتا ہے نہ دوزخ کا اثر ہوتا ہے. یہاں سے انہوں نے بات شروع کی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں تم میں کیا بیان کروں، تم جنت پروف تم دوزخ پروف. کالج کے لڑکوں میں بات کرتے ہیں وہ روتے ہیں اور تم پتھر بن کے بیٹھے رہتے ہو. اور میں تمہیں یعنی پورے یقین سے بتا رہا ہوں کہ ساری دنیا میں بر صغیر جیسے طلبۃ العلم نہیں پائے جاتے. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جیسے طلبۃ العلم اس خطے میں پائے جاتے ہیں ساری دنیا میں ایسے طلبہ نہیں پائے جاتے کہ جو 8-10 سال چٹائی پہ بیٹھ جائیں روکھی سوکھی کھا کے. زندگی کا سب سے خوبصورت وقت وہ گرمی سردی سہتے ہوئے اور علم کی طلب میں گزاریں. ساری دنیا میں ایسے طلبہ موجود نہیں، نہ ایسے علماء موجود ہیں کہ جو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ زندگی گزار دیں. بیمار ہو جائیں تو اپنی تنخواہ میں وہ دوائی نہیں لے سکتے. ان کی بیٹی بیمار ہو جائے، بچہ بیمار ہو جائے تو اپنی تنخواہ میں وہ بچے کی دوائی نہیں لے سکتے. بچے کی شادی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ نزلے زکام کی دوا کے بھی متحمل نہیں ہیں اپنی تنخواہ میں. نہ ایسے علماء دنیا میں دیکھے ہیں نہ ایسے طلباء دنیا میں دیکھے. ہمارا جو طرز تعلیم ہے اس کی وجہ سے یہ مزاج پیدا ہو جاتا ہے. یہ نصاب ہے 15 سال کا، ہم نے اس کو مختصر کر کے کیا 8 سال. تو جو حصہ سوز و گداز سے بھرپور تھا، جس سے دل میں محبت کی شمع فروزاں ہوتی تھیں اور آنکھ کے چشمے جاری ہوتے تھے اور صفات ایمان پیدا ہوتی تھیں، وہ اسی کے اندر ہیں سب کچھ. یہ مکمل نسخہ ہے، لیکن وہ حصہ نکل گیا ہے، وہ صرف تلاوت ہو جاتا ہے بس. اس کا تلا یتلو ہوتا ہے، اور تلاوت کہتے ہی بے سمجھے پڑھنے کو ہیں. اقرا اتلو ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے استعمال ہے. اتلو کا مطلب ہے پڑھو، سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اتلو میں یہ مطلب شامل نہیں ہے، لیکن اقرا کا مطلب ہے پڑھو، سمجھ کے پڑھو. اس لیے پہلی وحی جب آئی تو اللہ نے کہا اقرا، یہ نہیں کہا اتلو، کہا اقرا. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، ما انا بقارن. اگر صرف تلاوت ہوتی تو آپ کہتے اچھا تو پڑھاؤ، کیسے کہوں؟ وہ کہتا ہے اقرا، آپ کہتے ہیں اقرا. نہیں، قراءت اور تلاوت میں یہ فرق ہے. اس لیے ہم قرآن کی تلاوت کہتے ہیں. ہاں بھائی تلاوت ہو گئی کیونکہ پڑھنے والے عوام بھی ہیں، خواص بھی ہیں. کوئی نہیں کہتا قرآن کی قراءت ہو گئی، تلاوت. اتل ما اوحی الیک من الکتاب اور اقرا بسم ربک الذی خلق. سمجھ کے پڑھو. تو جو ابواب سوز و گداز پیدا کرتے ہیں، محبت پیدا کرتے ہیں، جنت کے شوق، جہنم کے خوف پیدا کرتے ہیں، وہ صرف تلاوت ہوتے ہیں. نہ پڑھنے والے کو کچھ پتہ ہوتا ہے نہ پڑھانے والے کو کچھ پتہ ہوتا ہے. اور یہی وہ تھے جس سے اخلاق بنتے، جس سے کردار بنتا، جس سے جنت کے شوق پیدا ہوتے. تو چونکہ 15 سال کو 8 سال میں بند کیا، اور یہ بھی ضروری تھا. 15 سال، آج 8 سال پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، 15 سال کون پڑھے؟ تو اب یہ الگ محنت کرنی پڑے گی. اور ایک اللہ نے ہمیں تبلیغ کا کام دیا ہے جس میں فنی زبان نہیں، ایمانی زبان استعمال ہو. تبلیغ کا لہجہ ایمانی ہے جو ایک دم جا کے دل پہ اثر کرتا ہے. نماز میں 13 فرض ہیں، 14 واجب ہیں. اس سے تو
یہ عقل متاثر ہوتی ہے. 5 وقت نماز پڑھو، اللہ نے جنت کی ضمانت دے دی، اس سے دل متاثر ہوتا ہے. وضو اس طرح شروع کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. 4 فرض ہیں، 13 سنتیں، اتنے مستحب، اتنے مکروہات. اس سے عقل متاثر ہوئی. جو باوضو رہے گا اللہ اس کا رزق بڑھا دے گا، یہ اس سے دل متاثر ہوتا ہے. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اريد ان يوسع علی رزقی، اريد ان يوسع علی رزقی، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق کشادہ ہو جائے. تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، تو باوضو رہا کر اللہ تعالی رزق بڑھا دے گا. اب یہ دل پہ جا کے چوٹ مارنے والا کلام ہے. وضو میں 4 فرض ہیں، یہ دماغ کو متاثر کرنے والی چیز. تو ہم 8 سال میں وہ چیزیں پڑھتے ہیں جو صرف دماغ کو متاثر کرتے ہیں، تو دماغ تیز ہو جاتا ہے، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور سارے اخلاق اور ایمانیات اور صفات طیبہ کا تعلق دل کے ساتھ ہے. دل کو غذا پہنچتی نہیں، وہ کمزور ہو جاتا ہے. قرآن کا لہجہ محبت کا ہے، قرآن کا اسلوب محبت کا ہے. اور ایک انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو محبت اور نفرت کا مرقع ہے. اس کے اندر محبت بھی اور نفرت بھی ہے. عجیب جذبہ اللہ نے انسان کے اندر پیدا کیا. جب یہ اللہ پہ لگ جاتا ہے تو اس کے انداز بدل جاتے ہیں. جب یہ مخلوق پہ لگتا ہے تو خود بھی بے قیمت ہو جاتا ہے اور زندگی بھی ضائع ہو جاتی ہے. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کن لی محبا. ابن آدم میں تم سے پیار کرتا ہوں، تمہیں میری قسم تو بھی مجھ سے پیار کر. ابن آدم میری طلب میں آ، میں تجھے مل جاؤں گا. میں ملا تو میں سب کچھ ملا، میں نہ ملا تو میں کچھ نہ ملا. تو سب سے زیادہ حقدار آپ ہیں اللہ سے عشق و محبت کے، کہ آپ سے زیادہ کوئی قربانی دینے والا کوئی، آپ کی نسبت پہ کوئی زندگی گزارنے والا کوئی نہیں، سوائے اس کے جو آپ کی طرح زندگی گزار رہا ہے. لیکن ہمارے دلوں کی دنیا ویران کیوں ہو جاتی کہ ہماری فنی اور اصطلاحی زبان چلتی ہے، ایمانی زبان نہیں. اور قرآن سارعوا، دوڑو کدھر؟ الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. دوڑو وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. زور لگاؤ. جنتان ذواتا افنان، جنتان مدہامتان فیہما عینان تجریان، فیہما عینان نضاختان، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، فیہما فاکہۃ ونخل ورمان متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان فیہن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان فيهن خيرات حسان مقصورات في الخيام لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ سارا ایمانی انداز ہے جو کھینچتا ہے دل کو. اس لیے فنی آیات 500 ہیں، فنی آیات ہیں، تفعل ولا تفعل 500، اور 5,500 آیات اس میں رنگ بھرنے کے لیے. اللہ کہتا بھائی تہجد پڑھا کرو، سیدھا سادہ اللہ کہہ دیتا نماز روزہ حج زکات باز بھائی ٹھیک ہے. اتنا خوبصورت کلام کیوں اتارا، اس میں رنگ کتنے بھرے. تو ایک ساتھ اضافی چیز کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ کلام عربی ہے تو عربی سے اتنی مناسبت پیدا کرو کہ تمہیں قرآن کی خوبصورتی محسوس ہو. سوز و گداز پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب کلام سمجھ میں آ رہا تھا. تو ہمارے یہاں فقہ سے مناسبت ہے، لوگ طلبہ کو علماء کو قرآن کے اور حدیث پاک سے اس درجے کی مناسبت نہیں. میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. میرے بندوں سے کہو میں بڑا غفور الرحیم ہوں اور میرا عذاب بہت زبردست ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے. ترجمے میں کوئی ایسی پرکشش چیز نظر نہیں آ رہی. میں اسی کو اب تھوڑا سا آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں. 90 کا مطلب ہوتا ہے بار بار خبردار کرنا، بار بار بتانا. تو کہنے والا کہہ رہا ہے یہ ایک دفعہ بتانے کی چیز نہیں ہے، یہ مسلسل بتاؤ. اور کہا عبادی سبحان اللہ. 90 الناس، جاؤ لوگوں کو بتاؤ. الناس میں اوپرا پن تھا،
اپنائیت نہیں تھی. عبادی میں کتنا پیار آ گیا، میرے بندے. اور اس میں کافر بھی مراد ہے، مسلمان بھی مراد، دونوں مراد. صرف کافر نہیں ہے، صرف مسلمان نہیں، ہر وہ جسے آدم اور حوا کی نسبت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کتنے پیار سے کہہ رہا ہے میرے بندوں. اللہ، میرے بندوں کو بار بار بتاؤ. کیا بتاؤ؟ نبئ عبادی، یا متکلم کی اور اپنی طرف اضافت میرے بندے. اپنائیت کا کتنا اظہار ہے، میرے بندے. کیا بتاؤ؟ انی انا الغفور الرحیم. کتنی طاقت آ رہی ہے کلام میں. نبئ عبادی، انی ایک مہر لگائی، انا دوسری، الغفور الرحیم. میرے بندوں کو بتاؤ، یہ بیچارے ڈرے ہوئے ہیں، یہ مجھے دنیا کا بادشاہ سمجھ رہے ہیں، انہیں بتاؤ کہ انی میں، انا بذات خود، میں بذات خود الغفور ہوں، الرحیم ہوں. الف لام کے ساتھ الغفور ہوں، الف لام کے ساتھ الرحیم ہوں. میری غفران اور رحمت کا نہ اس کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے، اور نہ تمہارے تصور میں آ سکتا ہے کہ میری رحمت کیا چیز ہے. وسعت رحمتی کل شیء وسعت نعمتہ الی کل حی. اچھا، اب یہ اللہ رحمت کو بتا رہا ہے. اب اگلے حصے میں عذاب کو بتا رہا ہے. جس طاقت سے رحمت کو بتایا ہے اس طاقت سے عذاب کو نہیں بتایا. اب آگے کیا کہا ہے؟ وَأَنَّ عَذَابِي، یہ آیا ہے انی کی جگہ، انی میں، یہاں ہے عذابی میرا عذاب. تو مضاف اور مضاف الیہ ایک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. کتابی تو میں اور کتاب الگ ہے نا. عمامتی میری پگڑی، تو پگڑی اور ہے اور طارق جمیل اور ہے. قمیصی میرا کرتا، طارق جمیل اور ہے اور کرتا اور ہے. تو وَأَنَّ عَذَابِي میرا عذاب، اللہ اور ہے عذاب اور ہے، یہ ایک نہیں ہے. ادھر انی ہے میں، وہاں خود ہے خود، یہاں ہے عذابی میرا عذاب، میرا عذاب. کتابی قلمی فرسی بیتی سیارتی، تو سیارہ اور ہے اور میں اور ہوں. اور سیار اور میں ایک چیز تو نہیں نا، وہ لوہے کی ہے، میں گوشت پوست کا ہوں، تو ایک چیز نہیں ہے. تو انی یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا انی میں، اور ادھر ہے عذابی میرا عذاب. عذاب اور ہو گیا، اللہ اور ہو گئے. ادھر ہے انا بذات خود، ادھر ہے ہوا. ہوا تو غائب کو کہتے ہیں، اور انا بذات خود ہے. ہوا میں طاقت تھوڑی ہے، انا میں طاقت زیادہ ہے. ہمارے یہ ضمیریں ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا سے شروع ہوتی ہیں. ضمیر انا نحنو سے شروع ہوتی، انا نحنو، انت انتی، انتما، انتم انتن، ہوا، ہیا، ہما، ہم، ہننا. اس سے دو ضمیریں کم ہو جائیں. آپ 14 یاد کرتے ہو، میں آپ کو 12 بتا کے دے رہا ہوں. یہ انا نحنو سے شروع ہوتی ہے، ہوا سے شروع کر، وہ 14 بن جاتی، ایسے 12 ہو جائیں جیسے میں نے پڑھ کے بتایا. تو انا اور ہوا، انا میں طاقت ہے، ہوا میں ذوف ہے. وہ اور میں. ایک تو کہا میرا عذاب، تو عذاب اور اللہ اور، پھر ہوا کر کے اس کو دور کر دیا. وہ عذاب دردناک ہے، میں غفور الرحیم ہوں. فرق پتہ چلا؟ بولو کیوں نہیں؟ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو پہلے سے نہ پتا ہو؟ پتہ نا، صرف ذوق کی کمی. تو میں نے کوئی ایسا پیچیدہ قاعدہ نہیں بیان کیا، کوئی ایسا گہرا کوئی قاعدہ صرف نحو کا نہیں بیان کیا. وہی قواعد جو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، ہدایت النحو تک یہ سارے قواعد آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. عربی کا ذوق یہ ضروری ہے تاکہ قرآن کا حسن تمہارے سامنے آئے. اگر حسن کلام سامنے نہ ہو تو دل میں لطافت نہیں پیدا ہوتی، دل میں سوز و گداز نہیں پیدا ہوتی. وہی فقہ
لکھتے لکھتے خشک ہو جاتے ہیں، دل بھی خشک ہو جاتے ہیں۔ حضرت حانوی نے لکھا ہے جو صرف فقہ میں لگتے ہیں ان میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، جو قرآن و حدیث میں لگتے ہیں ان میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ تحفۃ العلماء جو ایک کتاب ہے اس میں کہ قرآن کا اسلوب سوز و گداز ہے، محبت ہے، لطف ہے، عنایت ہے، ترغیب ہے، ترہیب ہے۔ تو قرآن سے عربی کلام سے اتنی مناسبت پیدا کرو۔ امام شعبی فرمایا کرتے تھے، شعبی کہ مجھے شعر تھوڑے آتے ہیں لیکن اتنے ضرور آتے ہیں کہ اگر ایک مہینہ سارا دن بیان کرتا رہوں تو دوسری باری نہیں آئے گی اس شعر کی۔ 30 دن تو میں 24 گھنٹے ہر شعر نیا سناؤں گا، مجھے اشعار تھوڑے آتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30,000 اشعار یاد، 30,000۔ تو یہ کلام سے مناسبت پیدا کرتے ہیں۔ عمرو بن شرید فرماتے ہیں کہ میرے والد شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں کچھ امیہ کے شعر آتے ہیں؟ کہا جی آتے ہیں۔ کہا سناؤ۔ تو میں ایک سنا، کہا ہی اور سناؤ۔ کہا میں دوسرا سنا، کہا ہاں۔ تو میں تیسرا سنا، کہا ہاں۔ تو میں چوتھا سنا، کہا ہاں۔ 100 شعر ایک مجلس میں سنے۔ تو ہمارے مدارس میں عربی ہوتی ہے وہ پٹھان کی اردو والی، جماعت کھڑا ہو گیا، امیر بلاتی ہے، بس اتنی کو عربی ہوتی ہے۔ ایک پٹھان دلی گیا اور وہ جو بڑے نازک مزاج بزرگ تھے مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ کا وہ مرید ہو گیا۔ تو ایک دن اب تھوڑی بہت اردو سیکھ گیا، تو ایک دن انہوں نے فرمایا خان صاحب وہ سراہی اٹھا کے لاؤ۔ وہ خان صاحب اٹھے تو حضرت کو یہ ڈر ہوا کہ یہ سراہی توڑ نہ دے۔ تو دلی کی زبان میں سراہی کے پینجے کو پیٹ کہتے تھے، اس دور میں پیٹ کہتے تھے۔ تو انہوں نے پیچھے سے کہا خان صاحب پیٹ پکڑ کے اٹھانا۔ تو پٹھان نے ایک ہاتھ سے سراہی اٹھائی، ایک ہاتھ سے اپنا پیٹ پکڑ لیا۔ تو ہماری عربی بھی اتنی کو ہے، مناسبت پیدا کرو۔ مجھے متنبی ساری یاد تھی، اب تو بھول گئی، ساری یاد تھی۔ یا لائم کف الملام عن الذی اضناہ طول سقامہ وشقائہ، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ عذل العواذل حول قلب التائہ وهوى الأحبة منه في سودائه، یہ اس کا پہلا قصیدہ۔ القلب عالم یا عذول بدائه وأحق منك بجفنه وبمائه، فومن أحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه، وقي الأمير وهو العيون فإنه ما لا يزول ببأسه وسخائه، يستأثر البطل الكمي بنظرة ويحول بين فؤاده وعزائه۔ یہ دو چار اشعار اس میں سے یاد ہیں، لیکن وہ جو 30-35 سال پہلے یاد کیے تھے اس کے بعد کبھی دوبارہ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں، لیکن اس سے ایک ذوق پیدا ہو گیا۔ تو قرآن محبت کا پیغام محبت ہے، پیغام عشق ہے۔ تقشعر، کانپ اٹھتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب قرآن سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیوں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ کہ یہ پیغام عشق ہے، پیغام محبت ہے۔ تو اتنا ضرور ذوق ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے کلام سے مزہ اٹھا سکیں۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، کیا طرز ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ پردے کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی سورہ الحاقہ نوافل میں تلاوت فرما رہے ہیں، اور عمر پردے کے پیچھے چھپ کے سن رہے ہیں۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ۔ کیا خوبصورت انداز ہے۔ تو حضرت عمر کے منہ سے نکلا ما اشعرہ، ہوئے 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 ہوئے، کتنا بڑا شاعر ہے۔ اب آپ اس کی تلاوت کرتے آ رہے ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ کے منہ سے نکلا پردے کے پیچھے ما اشعرہ، وہ بہت بڑا شاعر ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس وقت یہ آیت تلاوت فرمائی، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ تو یہ شاعر نہیں ہے،
ہے، مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے کی یہ کلام رسول ہے، یہ قول شاعر نہیں ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم اچھل کر کہنے لگے ما اسحرہ، کتنا بڑا جادوگر ہے، میرے دل کی آواز کو اتنی دور سے سن لیا۔ تو اللہ کے نبی نے اگلی آیت پڑھی ولا بقول کاہن، یہ جادوگر بھی نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، تمہاری سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ حضرت عمر کو جو پہلا تیر لگا نا وہ یہاں لگا اسلام ہو یہ کیا پڑھ رہی تھی فاطمہ کا تو ناپاک ہے، نہا کے اچھا میں نہا لیتا ہوں، سناؤ۔ دیکھو یہ لکھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ جب لا الہ الا انا پر پہنچے تو قرآن ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ایسے کانپنے لگے تھر تھر کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو، یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ تو چونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے تو ہمیں زیادہ کوشش کی ضرورت، ہمیں زیادہ جہد کی ضرورت۔ تو ایک اللہ نور نصیب فرمائے، ایک اللہ ذوق نصیب فرمائے، اور یہ قرآن پڑھتے ہوئے حدیث پڑھتے ہوئے اس کی حلاوت تو ہے، اس کی مٹھاس تو محسوس۔ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن کی آیات سن کر ایمان بڑھ رہا ہو، اتنا تو ہونا چاہیے۔ تو جو کرے گا اللہ دے دے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ یہ ایک آیت اتری، ایک بدو ابو عبید یہ آیت پڑھ رہے ہیں، ایک بدو قریب سے گزر رہا ہے اور اپنے اونٹ پہ سوار ہے، اور یہ وہاں پڑھ رہے ہیں اور یہ وہاں یوں گزرا، اس کے کان میں آیت پڑھی، یہ اونٹ سے نیچے گرا اور سجدے میں چلا گیا۔ ایمان ہے نہیں، ہے عرب، کلام جانتا ہے۔ تو ابو عبید نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا یہ جو تو نے پڑھا میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں، یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ اچھا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جو کہا گیا ہے کھل کے کہو، اس میں کیا خوبصورتی؟ جو کہا گیا ہے، جس چیز کا تمہیں حکم دیا ہے اس کو کھل کے کہو، تو اس میں کوئی تمہارا دل ہلا ہے؟ کس کا سارا حسن کس میں ہے؟ ترجمے میں نہیں، اصل کلام میں ہے۔ میں صرف تمہیں مثالیں سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اچھا اب اس کے اندر میں کیا خوبصورتی ہے؟ صدع، صدع، یہ مادہ ہے صدع، اس کو ابو طالب نے اپنے شعر میں استعمال کیا۔ پھر فاصدع بأمرك لم تصبك صبابة ولقد صدقت وكنت قبل أمينا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا۔ یہ اس فاصدع کو ابو طالب نے اپنے شعر میں استعمال کیا۔ صدع کسے کہتے ہیں؟ شیشہ توڑنے کو صدع کہتے ہیں، شیشہ توڑنے کو۔ کیا سارا بھی کہتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ صدع کا لفظ صرف شیشہ کے ٹوٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ صدع اس توڑنے کو کہتے ہیں کہ جو بعد میں جڑ نہ سکے۔ صدع پھٹنا، پھاڑ دینا، پھاڑ دینا۔ جب تمہیں درد ہوتا ہے نا سر میں تو تم کہتے میرا سر پھٹ رہا ہے، میں تو 40 سال سے سر درد کا مریض ہوں۔ تمہارے پیٹ میں درد ہو، کبھی کہتے میرا پیٹ پھٹ رہا ہے، کہتے میرے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے۔ اور جب سر میں درد ہو تو ہم کہتے میرا سر پھٹ رہا ہے، میرا تو ہر چوتھے دن پاٹدا پیوندا مہینہ بڑا پتا ہے۔ صدع پھٹ جانا، پھاڑ دینا۔
اور صدع اس پھاڑنے کو کہتے ہیں جو جڑ نہ سکے. یہ صفت صرف شیشہ میں ہے کہ جب وہ ٹوٹتا ہے تو پھر جڑ نہیں سکتا. ساری دنیا کی جو دھاتیں ہیں اس میں صرف شیشہ ایک ایسی دھات ہے، اگر یہ ٹوٹے تو پھر یہ جڑ نہیں سکتا. اس لیے دل کو بھی شیشے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ بھی ٹوٹ جائے تو پھر جڑتا نہیں ہے، یہ بھی نہیں جڑتا ہے، یہ بڑی اوکھی جی شے ہے. تو صدع ایسا توڑنا کہ جس کے بعد وہ چیز جڑ نہ سکے، اور یہ صرف شیشہ ہے. صدع الزجاج، گلاس توڑ دیا. کیا سر الزجاج بھی ٹھیک ہے. اب فاصدع بما تؤمر، میرے حبیب میرے امر کے ساتھ کفر پہ ایسی ضرب لگا کہ پھر یہ قیامت تک جڑ نہ سکے، یہ آپس میں جڑ نہ سکے، یہ پارا پارا ہو جائے. یہ وہ حسن تھا جس نے بدو کو ٹھو زمین پہ گرایا. تو اب پہلے اور اب میں کچھ فرق محسوس ہو رہا اس آیت کے بارے میں؟ کیوں؟ جو کہا ہے کھل کے کہو، یہ میں نے پہلے بتا دی، اب میں نے اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دی. تو اب اور بعد میں کوئی فرق محسوس ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ایک اللہ نور نصیب فرمائے، ایک اللہ ذوق قلم نصیب فرمائے کہ جو دل کے تاروں کو چھیڑ دے اور سارا وجود سرشار ہو جائے اور رونگٹے رونگٹے روئیں روئیں میں اللہ کی محبت اترے اور بوٹی بوٹی پھڑکے. تو اس کلام میں یہ طاقت ہے کہ ہمیں یہ وہاں تک پہنچا سکتا ہے. ابا بکر دعوتک لو اجبت الى ما فيه حظك لو عقلت الى علم تكون به اماما مطاعا ان امرت وان نهيت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق اذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال اذا عريت هو العذب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من اردت وكنز لا تخاف عليه لسا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الانفاق منه وينقص ان به كفا شددت فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت ولا ألهاك عنه عنيق روض ولا خضر بزينتها فطنت ولم يهلك عنه هوى متاعا ولا دنيا بزخرفها كلفت. یہ ابو اسحاق البیری کا قصیدہ ہے، اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی ہے کہ بیٹا علم سیکھ ہے، اس کے فائدے بڑے ہیں. سارے اس نے فوائد بتائے ہیں کہ تجھے وہ کچھ ملے گا جو کائنات کے کسی انسان کو نہیں مل سکتا. تو ایک تو یہ آپ کے لیے خاص طور پر بات ہے. اگر دوسری بات وہ آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی، سارے مجمع کے لیے ہے. سارے قرآن اور حدیث کا خلاصہ میں نے 2 حدیثوں میں پایا. ممکن ہے غلط ہو، چونکہ یہ میری اپنی سوچ ہے، اس لیے میں پیچھے سے کوئی بات ملے تو وہ تو پھر مضبوط ہوتی ہے، لیکن خود کوئی سوچ آئے تو وہ تذبذب ہوتا ہے، پتہ نہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو بہرحال خلاصے کے طور پر سارے 10 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ 2 حدیثیں. بنی الاسلام علی 5 اور انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. ان 2 حدیثوں میں میرے نبی نے دین کی ابتدا بتائی ہے اور دین کی انتہا بتائی ہے کہ یہ دین شروع کہاں سے ہوتا ہے اور یہ مکمل کہاں پہ ہوتا ہے. یہ 2 حدیثیں ہیں. اب اس کی تفصیل میں چلتے جاؤ. ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ احادیث کو جمع کیا، پھر اس میں سے 4800 کو اپنی کتاب میں جمع کیا، پھر اس میں سے 4 کو میں نے بطور خلاصہ کے جمع کیا. انما الاعمال بالنیات، یہ تو ایک مضبوط بات ہے کہ بہت بڑے آدمی کی ہے. اور لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اور من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، اور الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات. یہ لمبی حدیث ہے. یہ 4 حدیثیں 6 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ ہیں. ایسے یہ میں ان 2 حدیثوں میں دیکھتا ہوں، ایک حدیث ابتدا بتاتی ہے، ایک انتہا بتاتی ہے. بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں. تو بنیاد آ گئی، اور جب بنیاد بنتی ہے تو پھر اوپر گھر بھی بنتا ہے کہ صرف بنیاد کو گھر کہتے ہیں.
کوئی بنیادیں بھر کے کہہ جی اے میرا گھر ہے جی، تو کوئی کہے گا جی جناب تھوڑا گھر ہے، مڑ راندے کتنے ہو؟ تو بنیادیں بھری نہیں۔ تو اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی، ایک نماز، ایک زکوٰۃ، ایک روزہ اور ایک حج۔ شہادت لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، صوم رمضان، حج البیت۔ 5 چیزیں یہ دین کی بنیاد ہیں۔ کلمہ 24 گھنٹے فرض ہے، نماز 5 وقت فرض ہے، روزہ 30 دن فرض ہے سال میں، زکوٰۃ پیسے والے پر سال میں 1 دفعہ فرض ہے، حج مالدار پہ زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے۔ تو بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اوپر گھر اتنا مضبوط بنے گا۔ تو یہ میرے آپ کی سب کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بنیادیں ٹھیک ٹھاک اچھی طرح کنکریٹ سے بھریں، لوہا ڈالیں، سریا ڈالیں، تاکہ وہ اوپر جو عمارت کھڑی ہو تو اعلیٰ کھڑی ہو۔ خشت اول اگر ٹیڑھی ہو گئی تو پھر تا ثریا جو دیوار ہے وہ ٹیڑھی چلتی ہے۔ تو پہلی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ ایمان میں اتنا درجہ نصیب ہو جائے کہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا آ جائے، اور اللہ کے نبی کے طریقے کے سامنے سر جھکانا آ جائے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے اور اللہ کے رسول کی روکو ہوئی چیزوں سے بچے، تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پڑ گئی۔ ایمان کے بعد سب سے اہم چیز عبادات میں نماز ہے۔ نماز اللہ تعالی ہم سے ایسی چاہتا ہے، اقم الصلاۃ لذکری، مرد، عورت، عالم، متعلم، متعلمہ، معلمہ، نماز ایسے پڑھو کہ اللہ یاد آ جائے، نماز ایسے پڑھو کہ اللہ یاد آ جائے۔ ذکر عربی زبان میں یاد کو کہتے ہیں، یاد، جس کا ابتدائی درجہ زبان ہے سبحان اللہ، اور آخری درجہ دل ہے کہ دل اللہ کی یاد میں مشغول ہو۔ بیٹھے بیٹھے جب گھر یاد آتا ہے مسافر کو، تو وہ دل میں ایک کیفیت محسوس کر رہا ہوتا ہے یا زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے گھر گھر، گوال منڈی گوال منڈی گوال منڈی، زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ دل سے کہہ رہا ہوتا ہے چبر جی چبر جی چبر جی ہے۔ تو ذکر اصل دل کا کام ہے، زبان اس کا ابتدائی درجہ ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، میرے بندے نماز ایسے پڑھ کہ میں تمہیں یاد آ جاؤں، میری یاد والی نماز۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، بس کہ میرے نبی جب نماز میں آیا کرنا تو فارغ ہو کے آیا کر، فارغ، اس کو کہتے ہیں فارغ ہونا۔ چند قطرے جو تھے نا وہ بھی نکل گئے، جب میں نے ایسے کیا تھا تو کچھ قطرے باقی تھے، جب یوں کر دیا گلاس الٹا کر دیا تو اب دیکھو اس میں کوئی ایک قطرہ باقی نہیں رہا، اس کو کہتے ہیں فراغ۔ کسی چیز کو بالکل خالی کر دینا، کسی چیز کو بالکل خالی کر دینا، اس کا نام ہے فراغ۔ جب طالوت نے دیکھا جالوت کا لشکر لاکھوں میں اور یہ رہ گیا 313، تو پھر طالوت نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا، یہ نہیں کہا ربنا صبرنا، یا اللہ ہمیں صبر دے، کیا کہا افرغ علینا، یا اللہ تیرے خزانوں میں جتنا صبر ہے نا سارا ساڈے اتنے پا، انج گزارا نہیں ہونا آج ساڈا، سارا ہی ساڈے اتنے ویلا کر خزانہ اپنا ساڈے اتنے آج، افرغ علینا، یا اللہ مقابلہ بڑا سخت ہو گیا ہے، سارا صبر ساڈے اتنے سٹ تاں کوئی اسی لڑ سکنے، نہیں تو اسی نس جاونے۔ فراغ، فَإِذَا فَرَغْتَ، اے میرے حبیب جب تو میرے پاس آیا کرنا تو تیرا دل یوں فارغ ہو، اس میں تبلیغ کا غم بھی لے کے مت آ، اور اس میں انسانوں کی ہدایت کا فکر بھی لے کر مت آ، بس اب تو اور میں ہونے چاہیے۔ جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ مومن خان مومن کا شعر ہے۔ تو غالب نے جب یہ شعر سنا تو اس نے کہا مومن خان سے کہ یہ ایک شعر میرے نام کر دے اور میرا سارا دیوان میں اپنے نام کرتا ہوں، میں اپنا سارا دیوان تیرے نام کرتا ہوں، ایک شعر یہ میرے نام کر دے، جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اقم الصلاۃ لذکری، منتو شدم منتو کیا منتو شدم من جا شدم تو تن شدی، تو کس نہ گوید بعد عظیم من دیگرم تو دیگری، بس تو بس۔ یہ نماز اللہ ہم سے چاہتا ہے
ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نمازی 5 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، یہ تو دوزخ میں جائے گا. ایک وہ جو غفلت کی نماز کے اندر باہر ایک جیسا ہوتا ہے، جیسے باہر ویسے اندر، اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی جیسے ہم لوگ ہیں. ایک وہ جو پڑھتا ہے کبھی اللہ کے سامنے کبھی گھر کے سامنے، اس کی معافی ہو جائے گی، درگزر ہو جائے گی. ایک وہ ہے جب وہ پڑھتا ہے تو بس وہ اللہ کا ہو جاتا ہے. یہ وہ نماز ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اقم الصلاۃ لذکر. اور ایک وہ ہے جو نبیوں کی نماز ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. یہ نماز کہتے ہیں جی کیسے بنے، تو بڑا مشکل کام ہے. مشکل تو ہے لیکن کرو گے تو آسان ہو جائے گا. 3 کام کر رہے یہ نماز اللہ دے دے گا. 3 کام، زیادہ نہیں، 3 کام. نظر کی حفاظت کرے، نظر غلط نہ جائے. زبان کی حفاظت کرے، زبان پہ غیبت اور تنقید اور تحقیر اور تذلیل کے بولنا ہے. اور منہ میں حرام لقمہ نہ جائے. اور کان کی حفاظت کرے، کسی کی برائی نہ سنے، کسی کی کمی نہ سنے. چند دن میں اس کی نماز میں طاقت پیدا ہو جائے. جو یہ کر لے 4 مہینے میں اپنی نماز میں بہتری محسوس کرے. زبان پہ پہرا رکھو، غیبت سے بچاؤ اپنے آپ. یہ نیکوں کا عام مرض ہے. تبلیغ والے، علم والے، مدرسوں والے، خانقاہوں والے، اب ان کو شیطان آ کر کہے گا زنا کرو، یہ انہیں آ کر کہے گا شراب پیو. وہ پاگل ہے جو یہ سودا وہ اس کو پتا میں نے کون سا سودا کس کو بیچنا ہے. وہ تمہیں غیبت کا سودا بیچے گا اور بے خطا تمہیں گاہک بنا